یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے جی کہ معذور جانور کی قربانی تو جائز نہیں ہے، جیسے ہم نے بتایا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اتنی کہ زمین پہ ٹکا ہی نہیں سکتا وہ. بعض دفعہ جانور کو گراتے ہوئے قربانی کرتے ہوئے وہ معذور ہو جاتا ہے. تو خوب سمجھ لیں، اگر قربانی کے لیے جانور کو گراتے ہوئے اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس عیب سے کچھ نہیں ہوتا، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے. بعض دفعہ اتنے موٹے تازے بیل ہوتے ہیں کہ آپ جب ان کو گرا رہے ہوتے ہو تو 2-4 بندے وہ پہلے گرا چکا ہوتا ہے، اور پھر اس کو گراتے ہوئے اس بیل کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا آنکھوں کی بینائی چلی گئی. تو چونکہ وہ قربانی کے دوران ہی کا ایک پروسیس ہے، قربانی کے دوران کا ہی ایک عمل ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے. اسی سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض جانور بڑے وحشی ہوتے ہیں، آپ کے قابو میں وہ آتے ہی نہیں ہیں، تو ایسے جانور کو پہلے فائر کرنا پڑتا ہے، گولی مارنی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کے وہ قابو میں آتے ہیں. تو شرعاً یہ بھی جائز ہے کہ اگر کوئی ہٹا کٹا موٹا بیل بھینسا قابو میں ہی نہیں آ رہا آپ کے، تو آپ نے اگر اس کو فائر کیا، گولی ماری، اور گولی سے وہ مرا نہیں، تو آپ نے فوراً جا کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر دیا تیز دھار والی چھری سے، تو بھی اس کی قربانی جائز ہے. البتہ آپ نے اس کے گولی ماری اور گولی سے وہ مر گیا، آپ کے ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا، تو پھر اب اس کی یعنی وہ قربانی آپ کی نہیں ہوئی ہے، اور وہ گوشت بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے، وہ مردار کے حکم میں ہے. کیونکہ قرآن مجید نے الموقوذہ، وہ جانور جس کو پتھر سے مارا جائے، اس جانور کو حرام شمار کیا. تو گولی بھی پتھر ہی کی طرح ہوتی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ایک پتھر وہ ہوتا ہے جو آپ ہاتھ سے پھینکتے ہو، ایک پتھر وہ ہوتا ہے جس کے لیے آپ ایک مشین استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کی اسپیڈ بڑھ جائے. البتہ گولی اگر دھار والی ہے، یعنی آگے اس کے تیز باریک نوک ہے، جیسے تیر میں ہوتی ہے نوک، تو پھر دھار والی کوئی بھی چیز سے جب آپ جانور کا شکار کریں گے تو پھر شریعت نے ہمیں یہ آسانی دی ہے کہ اگر آپ نے وہ شکار بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے گولی چلائی، جس گولی کی آگے تیز نوک ہو، صرف نوک کافی نہیں ہے، گول نوکیں ہوتی ہیں بندوقوں کی، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تیز دھار والی نوک ہو، یا تیر آپ نے مارا جانور پر اور وہ جانور گر گیا، آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ مر گیا، تو بھی حلال ہے وہ. لیکن یہ جب ہے جب دھار ہو آگے گولی کی یا تیر کی، تو پھر اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے جانور ہلاک ہو گیا تو حلال ہے وہ. ہاں آپ پہنچے اور اس وقت زندہ تھا تو پھر آپ پر لازم ہے کہ اس کو ذبح کر دیں. اب آپ نے جانور پہ تیر چلایا یا دھار والی گولی جس کے آگے تیز نوک ہوتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے اس بھینسے پہ فائر کیا، آپ قریب گئے تو اس میں جان تھی، لیکن آپ نے کہا چونکہ میں نے تیز دھار والی گولی سے یا تیر سے میں نے اس کو مارا ہے تو جان تو ہے اس میں، لیکن اب میں ذبح نہیں کرتا، تو اب وہ حرام ہو گیا، کیونکہ آپ پر لازم تھا کہ آپ فوراً اس جانور کو ذبح کر لیتے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ عام گولی جو ہوتی ہے کلاشنکوف کی یا پسٹل کی، اس میں دھار نہیں ہوتی. اس سے اگر اپنے جانور کو شکار کیا قابو میں لانے کے لیے تو ذبح کرنا بہرحال ضروری ہے، مرنے سے پہلے اس کو ذبح کرنا پڑے گا. اور اگر دھار والی گولی جس کی آگے تیز باریک نوک ہوتی ہے یا تیر مارا آپ نے، تو اس میں اگر آپ جانور کے قریب پہنچ گئے، آپ نے غفلت نہیں کی، جیسے ہی جانور گرا آپ پہنچے اور موت سے پہلے ذبح کر دیا تو بہرحال حلال ہے. لیکن آپ کے ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا تو بھی حلال ہے. لیکن اگر آپ نے غفلت کی، آپ نہیں گئے وہاں پہ اور اسے تڑپ کے مرنے دے دیا اپنی موت، پھر وہ حلال نہیں ہے. اور ایسا کر لینا چاہیے. آج کل بعض بیل اتنے تگڑے ہوتے ہیں، پورے محلے کو انہوں نے عذاب میں ڈالا ہوا ہوتا ہے، خود ذبح ہونے سے پہلے وہ 2-4 بندوں کو ذبح کر چکے ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پہ شریعت کی گنجائش سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بجائے اس سے کہ لوگوں کی جانوں کو رسک میں ڈالا جائے. تو کسی فائر وغیرہ سے ایسے خطرناک قسم کے جانوروں کو شوٹ کر دینا تاکہ وہ قابو میں آ جائیں، کچھ تھوڑا سا خون نکل جائے تاکہ وہ زمین پہ گر جائیں، تو اس میں کوئی حرج ہے نہیں، کر لینا چاہیے ایسا اگر مجبوری ہو.